بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کے دوسرے مبارک جمعہ کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے دوسرے مبارک جمعہ کے دن دوسرے عشرے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورے سال رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت والے عشرے میں دوسرے جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں، فرشتے غیب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت اور برکت ہے، لیکن جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، اب چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کے دوسرے جمعہ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل اور بابرکت قبولیت کا دن ہے۔ اور جب جمعہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہوتا ہے، آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لے گا۔ آج جس گھر میں رمضان کے دوسرے جمعہ کے دن ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق کو دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح کروڑوں کے قرض کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ روزگار، وہ کاروبار جو کئی سالوں سے نہ چل رہا، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمت و برکت کا صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہو کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ اللہ والو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رب کی ذات فرماتی ہے اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ رب جب دیتا ہے
نہ پھر شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان کے مہینے میں منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگیے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے دوسرے جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کا دوسرا جمعہ آ جائے، آپ نے صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، توجہ کیجئے گا، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اگر آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ کے دن ہو سکے تو پوری رات، پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد فوراً بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کے دوسرے جمعہ کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد، جتنا چاہے جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کے دوسرے عشرے، مغفرت کے عشرے میں جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں رب کے حضور بیٹھے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اکابرین کا بتایا ہوا مستند عمل بتا رہا ہوں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، مقدر والا ہی آج اس وظیفے کو پڑھے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام، یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا سلاموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ پورے سال کے لیے ہر کام کی سلامتی چاہتے ہیں،
المقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی اولاد، کاروبار، اپنی ہر کامیابی کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت میں، رب کی سلامتی میں دینا چاہتے ہیں، تو آج یا اللہ یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یا اللہ یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے دونوں کو ملا کر یا اللہ یا سلامو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا۔ پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین نے بتایا ہوا عمل ہے۔ آج کی وہ تسبیح ہے جس سے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور کام کی بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس تسبیح کو، یہ جو تسبیح ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس تسبیح کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 2000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ غیبی طریقے سے رب کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، 5 وقت کی نماز کو قائم کریں اور اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں آج اس ایک تسبیح کو کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ فوراً آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہر مسئلے کا حل ہوگا، فوراً ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ یا اللہ یا سلامو، دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ، اور آپ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی فوراً ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب اکابرین فرماتے ہیں جب بھی مانگو مسبب الاسباب سے مانگو، اور مسبب الاسباب کون ہیں؟ وہ رب کی ذات ہے۔ ہم پر آج تباہی کی سب سے بڑی وجہ، ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اور رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس سے مانگتا ہے، رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان دوسرے جمعہ کے دن مسبب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات سے مانگو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے، غیب سے ایسے راستے بناتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مغفرت کے اشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔
جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا انشاءاللہ۔ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ والو، میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کے دوسرے جمعہ کا یہ خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔